बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। ईसाईयत छोड़कर इस्लाम कबूल करने वाली एक लड़की डॉक्टर जाकिर नाइक के सामने सवाल करने के लिए खड़ी थी। ये मुल्क इंडोनेशिया था जहां पर डॉक्टर जाकिर नाइक सवाल और जवाब के सेशन से खिताब कर रहे थे। इस लड़की ने बहुत ही मामूली सा और रूटीन का सवाल किया था। ये वो सवाल है जो कि अक्सर आपके और मेरे जहन में भी आता है, मगर डॉक्टर जाकिर नाइक ने इस सवाल का जवाब इंतहाई गुस्से से दिया। इस लड़की का ये सवाल सुनने और डॉक्टर जाकिर नाइक का ये जवाब जानने के बाद यकीनन आप भी समझेंगे कि डॉक्टर जाकिर नाइक को आखिर इतना गुस्सा क्यों आया और गुस्सा करने के अलावा उनके पास कोई रास्ता भी नहीं बचता था। लेकिन दोस्तों, इस सारी गुफ्तगू में हम मुसलमानों के लिए या दुनिया के किसी भी इंसान के लिए सीखने का बहुत कुछ है। Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Siti Nur Wahyu Ningsi. I'm a student. Pertanyaan saya, banyak orang berbondong-bondong masuk ke dalam agama Islam. दिखने में इंतहाई मासूम और कम उम्र इस लड़की ने कहा था बड़े अदब से सलाम करने के बाद कि मेरा नाम सिटी नूर वायु निगिश है और मैं एक तालिब इल्म हूँ। मेरा आपसे सवाल ये है कि दुनिया के लोग हर रोज बड़ी तादाद में इस्लाम कबूल कर रहे हैं और मुसलमानों की तादाद बढ़ती जा रही है, लेकिन आखिर ऐसा क्यों होता है कि बहुत से लोग जो कहते हैं कि हम मुसलमान हैं मगर उनका रवैया और हरकतें काफिरों जैसी होती हैं। वो कहने को तो मुसलमान होते हैं मगर उनके आमाल बाज़ औक़ात तो काफिरों से भी बदतर होते हैं। बस यही है जो मुझे पूछना था। दोस्तों, इस मासूम सी लड़की ने मासूमियत भरा ही सवाल किया था और सादा सा सवाल जो कि आपके और मेरे जहन में भी आता है कि हम मुसलमान तो हैं मगर हमारे आमाल तो बिल्कुल काफिरों जैसे हैं। दुनिया में सबसे ज्यादा झूठ बोलने वाले मुसलमान हैं। धोखाधड़ी, इमानत में खयानत करना, कारोबारी डील्स हों या फिर ममालिक के ताल्लुकात हों या मुआशरे में फैलती बेरारवी हो, मुसलमान तो गिरते ही चले जा रहे हैं। हम तो काफिरों से भी बदतर हो चुके हैं। यह जुमला आपने अक्सर सुना होगा। इस लड़की ने भी लगभग वही बात की थी, मगर सवाल ये था कि अब इसका हल क्या है, वो तो डॉक्टर जाकिर नाइक को ही बताना है। डॉक्टर जाकिर नाइक बैठे हुए थे। चूंकि ये सवाल इंडोनेशियाई जबान में किया गया था, लिहाजा मुतरजिम की जानिब से इसका तर्जुमा करके डॉक्टर जाकिर नाइक को बताया गया और जो ही डॉक्टर जाकिर नाइक माइक्रोफोन के सामने आए तो उन्होंने बात का आगाज ही इंतहाई गुस्से से किया था। Nur Wahyu Ningsi, she is a student. She is asking question why there are so many Muslim but they do not practice Islam well. डॉक्टर जाकिर नाइक जवाब देने के लिए माइक्रोफोन के सामने आए और कुछ गुस्से में मगर धीमी आवाज में कहा कि हमारी इस बहन ने सवाल पूछा है कि इतने ज्यादा मुसलमान हैं मगर उनका रवैया काफिरों जैसा है और वो अमल नहीं करते, तो मुझे आप जवाब दें। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप इंडोनेशिया में रहती हैं। इंडोनेशिया वो मुल्क है जहां पर मुसलमानों की सबसे ज्यादा आबादी है। आप बताएं क्यों मुसलमान अच्छे नहीं हैं? आप क्या कर रहे हैं? इंडोनेशिया के लोग दुनिया के सबसे ज्यादा मुसलमान हैं। आप खुद क्या करते हैं? आप क्यों इस्लाम पर अमल नहीं करते? जब डॉक्टर जाकिर नाइक ने सीधी सीधी बातें इतने गुस्से में कह दी तो पूरा हॉल तालियां बजा रहा था और कुछ हद तक डॉक्टर जाकिर नाइक के गुस्से को कम करने की कोशिश में कुछ लोग मुस्कुराते नजर आए। डॉक्टर जाकिर नाइक भी हल्के से मुस्कुराए मगर गुस्सा ठंडा नहीं हुआ था। Why are there so many Muslims and they don't practice Islam well? I want to ask you that question. You live in Indonesia, in the country which has the largest population of Muslims. What are you doing? Why are they not practicing Islam? I see around me, here in Indonesia, डॉक्टर जाकिर नाइक ने एक छोटा सा वाकया बताते हुए कहा कि आप हालत देखें इंडोनेशिया में, यहाँ पर क्या हो रहा है। मैं गुज़श्ता रोज जकार्ता में था। एक नौजवान लड़का मेरे पास आया और मैं सवाल जवाब में था। उसने बहुत फख्र से कहा, पहले मैं मुसलमान था, अब तो मैं मुल्हिद हो चुका हूँ। डॉक्टर जाकिर नाइक ने तकरीबन अदाकारी करते हुए बताया और साथ ही ये भी कहा कि देखें वो फख्र से बताते हैं कि पहले मुसलमान था, अब तो मैं एथियस्ट यानी कि मुल्हिद हो चुका हूँ। अब मैं किसी मजहब को नहीं मानता। अरे भाई, ये कोई फख्र की बात है क्या? जरा तसव्वुर करें, डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा, अगर मेरा पड़ोसी इस्लाम से दूर हो रहा है, पहले वो मुसलमान था अब वो मुर्तद होने लगा है, मुझे शर्म आएगी, मुझे दुख होगा। उस मौके पर तो मेरा दिल चाहेगा कि मैं चुल्लू भर पानी में डूब मरूं। इसका मतलब ये है, डॉक्टर जाकिर नाइक ने बताया,
کہ یعنی کہ ایک چھوٹا سا پیالہ پانی کا لے کر اسی میں ڈوب مرنے کا مقام ہے اگر میرا پڑوسی اسلام چھوڑ کر غیر مسلم ہو رہا ہے اور میں سکون سے بیٹھا ہوں. اور یہاں انڈونیشیا میں نوجوان لڑکے آ کر فخر سے بتاتے ہیں کہ میں پہلے مسلمان تھا اب میں ملحد ہو گیا ہوں. تو جیسے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر میرا پڑوسی اسلام چھوڑ کر مرتد ہوتا ہے تو میرے لیے شرم کی بات ہے، ایسے ہی آپ کے ملک کے شہری انڈونیشینز، آپ ہی کے دوست، وہ غیر مسلم ہو رہے ہیں، وہ ملحد ہو رہے ہیں. تو میں آپ سے پوچھتا ہوں آپ نے کیا کیا آج تک؟ میں تو انڈونیشیا میں اب آیا ہوں، آپ تو یہیں پر رہتی ہیں، کیوں چھوڑ رہے ہیں مسلمان اپنا ایمان اور دین؟ ڈاکٹر ذاکر نائک بہت غصے میں نظر آ رہے تھے. یہ مناظر دیکھیے. I was there in Yogyakarta yesterday. I was there in bonding day for yesterday. A Muslim is coming and saying, you know, I was a Muslim but now I'm atheist. He's proud. Imagine if my neighbor was a Muslim and he becomes a murtad, I will feel ashamed. In Urdu we say, chullu par pani mein doob barna. I would feel like drowning myself in a bowl of water. There's a saying in Urdu, chullu par pani mein doob barna means I will take a bowl of water and drown myself. It is a shame on me that if my neighbor who is a Muslim is becoming a murtad, is leaving the religion of Islam. You're asking me, I'm asking you. I'm coming to Indonesia now. You are living in Indonesia. Why are the Muslims leaving their faith? ڈاکٹر ذاکر نائک نے اپنے آخری جملہ یہ کہا کہ انڈونیشیا کے مسلمان اسلام سے دور کیوں ہو رہے ہیں. خود ہی جواب بھی دیا اور کہا آپ جانتے ہیں کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے. یہ کہنے کے بعد ڈاکٹر ذاکر نائک نے اپنے سامنے میز پر رکھی مقدس کتاب قابل احترام قرآن مجید کو ہاتھ میں تھاما اور کہا کہ آپ کو پتہ ہے کیوں؟ کیونکہ آپ نے اس کتاب کو ہاتھ لگانا کم کر دیا ہے، اس کو چھونا بھی کم کر دیا ہے. آپ لوگوں کا قرآن پاک سے کنیکشن ہی ختم ہو گیا ہے. ڈاکٹر ذاکر نائک نے پچھتاوے کے انداز میں کہا کہ ماشاءاللہ آپ کے ملک میں بہت اچھے قاری ہیں، بہت اچھی تلاوت کرتے ہیں قرآن پاک کی، دنیا کے نمبر 1 قاری آپ کے ملک میں ہیں، لیکن قرآن پاک کو نازل اس لیے نہیں کیا گیا تھا کہ بس پڑھتے چلے جاؤ اور رٹے لگاتے جاؤ اور سمجھ کچھ نہ آئے. ہاں آپ کو پڑھنا ضرور چاہیے، لیکن انڈونیشیا میں بہت سے لوگ ہیں جو قرآن پڑھتے ہیں ان کو سمجھ ہی کچھ نہیں آتا. اور دوستو یہ بات صرف انڈونیشیا کی نہیں ہے، یہ پاکستان، بھارت، بنگلہ دیش، نیپال، ایران اور دنیا کے کئی ممالک میں بسنے والے مسلمانوں کی ہے جنہیں عربی سمجھ نہیں آتی، مگر وہ دن میں کئی سپارے پڑھ جاتے ہیں اور سیکھتے وہ کچھ بھی نہیں. اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں کہ قرآن پاک کی تلاوت نہ کی جائے، ضرور کی جائے مگر پڑھ کر سمجھا جائے. یہی بات ڈاکٹر ذاکر نائک سمجھانے کی کوشش کر رہے تھے. ڈاکٹر ذاکر نائک نے کہا کہ عربی میں پڑھنے کے ساتھ ساتھ جس زبان میں ترجمہ سمجھ آتا ہے اس میں ضرور پڑھیں، چاہے وہ بھاشا ہو، جاوا ہو، اردو ہو یا کوئی اور زبان ہو. You are living in Indonesia. Why are the Muslims leaving their faith? You know why? Because your touch, your connection with the Quran is lost. MashaAllah, you have beautiful qaris. Very beautiful qaris. One of the best in the world. The Quran wasn't recited only to be read. Yes, you have to read it. But most of the people in Indonesia reading the Quran don't understand it. Besides reading in Arabic, read it in the language you understand the best. If you know Bahasa, read it in Bahasa. If you know Java, read in Java. If you know English, read in English. If you know Urdu, read in Urdu. Read it in the language you understand the best. دوستو ڈاکٹر ذاکر نائک کا یہ غصہ بجا تھا کیونکہ ہم مسلمان واقعی قرآن پاک سے دور ہو چکے ہیں. علامہ اقبال کا ایک مشہور زمانہ شعر، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، ہم خار ہوئے تارک قرآن ہو کر. ہم مسلمانوں نے قرآن پاک کو پڑھنا اور سمجھنا چھوڑ دیا ہے. اس بات پر غصہ کرتے ہوئے ڈاکٹر ذاکر نائک نے بھی یہی کہا، آپ لوگ تلاوت کرتے ہیں، ختم قرآن کرتے ہیں، 1 بار 2 بار 5 ختم کیے، 6 ختم کیے، 20 ختم کیے، لیکن آپ کو معلوم ہی نہیں ہے کہ اس کتاب میں لکھا کیا ہے اور اس کا مقصد کیا ہے. اور اس کے بعد ڈاکٹر ذاکر نائک نے ایک ایسی بات کہی جس سے سن کر یقیناً آپ کو بھی امید ملے گی اور ڈاکٹر ذاکر نائک کو بھی امید نظر آئی. یہ مناظر دیکھیے، اس کے بعد مزید گفتگو آپ کے سامنے ہوگی. اور You are doing tilawat, khatm Quran, 1 time, 5 time, 10 time, 20 time. You don't understand what's the use.
ڈاکٹر ذاکر نائک نے اس موقع پر یہ بھی کہا کہ ہم مسلمان تقسیم کا شکار ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اور اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور تفرق یعنی کہ تفریق کا شکار نہ ہو۔ اور اللہ کی رسی کیا ہے؟ ڈاکٹر ذاکر نائک نے اپنے سامنے میز پر رکھی مقدس کتاب قرآن مجید کو ہاتھ میں تھام کر کہا یہ اللہ کی رسی ہے، ہم سب کو مل کر اس پر عمل کرنا ہے۔ اب میں یہ بھی دیکھ رہا ہوں کہ انڈونیشیا کے بھی حالات کچھ حد تک بہتر ہونے لگے ہیں۔ یہاں پر بھی لوگ اب اسلام کے بارے میں سوال کرنے لگے ہیں، جیسا کہ اس لڑکی نے بھی کہا تھا کہ ہم مسلمان تو ہیں پر عمل نہیں کرتے، اس مسئلے کا حل نکالنا ہے۔ اب لوگوں میں بیداری پیدا ہو رہی ہے۔ میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ انڈونیشیا سمیت دنیا کے مسلمانوں کی آنکھیں کھل جائیں اور وہ قرآن پاک کو سمجھنا شروع کر دیں، اور الحمدللہ مجھے اب ایسا ہونا نظر آنے لگا ہے، اور انشاءاللہ بہت جلد ایسا مزید ہوتا جائے گا اور دنیا راہ راست پر آئے گی اور اسلام پر حقیقی معنوں میں مسلمان بھی عمل کرنے لگیں گے۔ یہ کہہ کر ڈاکٹر ذاکر نائک نے اپنی بات مکمل کر لی۔ دوستو یہ مناظر Now the Indonesians, alhamdulillah, they want Adai to come, that there is a spark now. I'm seeing many youngsters, mashallah, coming closer to the deen, coming closer to Quran and Sunnah. Allah says in the Quran in Surah Imran, chapter number 3, verse number 103, وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا تَفَرَّقُوا. Hold to the rope of Allah strongly and be not divided. The rope of Allah is the glorious Quran and the authentic Hadith. If all the Muslims stick closely to the Quran and Sunnah, inshallah, again we'll be torchbearers of the world. You should follow Allah and His Rasul and no one else. And I hope that answers the question. دوستو آپ نے ڈاکٹر ذاکر نائک کا جواب سن لیا۔ آپ نے دیکھا کہ ڈاکٹر ذاکر نائک نے اس بیان میں بہت غصہ کیا ہے۔ کیا ایسا کرنا درست تھا؟ سمجھتی ہے کہ ایسا کرنا بالکل درست تھا، کیونکہ اب پانی مسلمانوں کے سروں پر سے گزرنے لگا ہے۔ ہم بگڑ کر اسلام تو کیا اپنی ذات کو بھی بے حد نقصان پہنچا چکے ہیں۔ ہم مسلمانوں کے قول اور فعل میں اتنا تضاد ہے، ہم کرتے ایمان کی بات ہے مگر کام بے حیائی اور کافروں والے کرتے ہیں۔ یہ ہم ہی لوگ ہیں جو وعدہ کر کے توڑتے ہیں جبکہ انگریز یا غیر مسلم نہیں توڑتا۔ یہ ہم ہی لوگ ہیں جو کہ کاروباری معاملات میں دھوکہ دہی کرتے ہیں جبکہ انگریز اپنی زبان کا کھرا اور پکا ملتا ہے۔ اگر ہم لوگ پیار سے نہیں سیکھے تو ڈاکٹر ذاکر نائک جیسے بڑے مبلغ کو غصہ کرنا پڑتا ہے، اور ہمیں اس غصے کی قدر کرنی چاہیے، اس غصے سے ہی سیکھ لینا چاہیے۔ آپ اس معاملے پر کیا رائے رکھتے ہیں؟ ضرور اپنی رائے کا اظہار کیجئے، اور اگر آج کا یہ بیان دیکھنے کے بعد آپ نے فیصلہ کیا ہے کہ آپ قرآن مجید کو ترجمے کے ساتھ بھلے ایک آیت کو پڑھ کر سمجھنے کی کوشش کریں تو ضرور کریں گے، جہاں سمجھ نہ آئے تو پھر مدد حاصل کریں گے ان کی جو قرآن پاک کا علم رکھتے ہیں۔ اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے گا۔ اپنا بہت سارا اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی تو اس ویڈیو کو لائک ضرور کریں، اور بھی ایسی انٹرسٹنگ ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب ضرور کریں اور اس گھنٹی کو بھی دبائیں تاکہ جب بھی ہم کوئی نئی ویڈیو ڈالیں تو اس کا نوٹیفیکیشن آپ تک سب سے پہلے پہنچ جائے۔